ظہر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ میں گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی جلدی دکان کا سامان ترتیب سے لگا کر دکان لاک ہی کر رہا تھا کہ اذان ہونے لگی۔ میرا یہ ہر رمضان کا معمول تھا۔ ظہر کے وقت میں دکان بند کر دیا کرتا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر جانے کی بجائے اپنے مکان کی پچھلی گلی میں چلا گیا۔ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ پچھلی گلی کا چکر لگا لوں۔ گھر والوں سے آئے دن یہ پتہ لگتا تھا کہ پرانے محلے والے کافی لوگ بھی پچھلی گلی میں ہی آ چکے ہیں۔ ان میں میرے بہت سے بچپن کے دوست بھی تھے۔ کئی مرتبہ سوچا کہ ان سے ملاقات کروں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ رمضان میں دکان جلدی بند کرنے کی وجہ سے وقت دستیاب تھا۔ سوچا آج یہ آرزو پوری کر لوں۔ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، نکڑ پر ہی ایک پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی۔ شفیع کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ شفیع بھی مجھے دیکھتے ہی گلے لگ گیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد ہم دونوں بچپن کی باتوں میں کھو گئے۔ باتیں کرتے کرتے میری نظر ایک بوڑھی خاتون پر پڑ گئی جو پڑوس والے ٹوٹے پھوٹے مکان سے نکل رہی تھی۔ میں نے شفیع سے پوچھا، یہ عارفہ خالہ ہی ہے نا؟ شفیع نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں عارفہ خالہ ہی ہیں۔ عارفہ خالہ ہمارے پرانے محلے کی سب سے امیر خاندان کی اکلوتی بہو تھی۔ خالو بہت بڑے کاروباری شخصیات میں سے ایک تھے، لیکن پورا خاندان بہت ہی محبت کرنے والا اور خدا ترس تھا۔ اس وقت ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ خالہ ہمیشہ امی کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اتفاق سے رمضان ہی چل رہا تھا۔ امی نے تمام جمع پونجی لگا دی، یہاں تک کہ اپنے زیور اور ہم بہن بھائیوں کے عید کی خریداری کے پیسے بھی صرف کر دیے، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ بیماری میں ہی ابو کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت عارفہ خالہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ پر گئی ہوئی تھی۔ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، لیکن امی بہت ہی خوددار اور انا پرست خاتون تھی۔ بہت سے محلے والوں نے مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن امی نے اس ڈر سے انکار کر دیا کہ کہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں۔ 29 کی شب تھی۔ عید کا چاند نظر آ چکا تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن ہمارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ دوسرے سارے بچوں کو دیکھ کر ہم لوگ بھی نئے کپڑوں اور جوتوں کے لیے امی سے ضد کر رہے تھے، اور امی بیچاری ایک گوشے میں خاموش بیٹھی ایک ٹک ہم بہن بھائیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بہن نے دروازہ کھولا۔ سامنے عارفہ خالہ ہاتھوں میں بہت سی تھیلیاں اور نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ امی بھی خالہ کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ خالہ نے تھیلیاں ہمارے ہاتھوں میں دیتے ہوئے امی کو گلے لگا لیا۔ امی سسکیاں بھر کر رونے لگی، اور ہم بہن بھائی خوشی خوشی تھیلیاں خالی کرنے لگے۔ اور تب ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب تھیلیوں سے نئے جوتے اور کپڑے نکل نکل کر گر پڑے۔ لیکن جیسے ہی امی کی نظر ان چیزوں پر پڑی، وہ ایک جھٹکے سے ان چیزوں کی جانب جھپٹی اور ساری چیزیں جلدی جلدی واپس تھیلیوں میں بھرنے لگی، اور عارفہ خالہ کی طرف دیکھ کر بولی، معاف کرنا بہن، لیکن ہم لوگ یہ چیزیں نہیں لے سکتے، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ خالہ نے امی کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے بہن۔ کچھ برسوں بعد ہم لوگ وہ محلہ چھوڑ کر اس نئے محلے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد عارفہ خالہ سے ہم لوگوں کی ملاقات نہ ہو پائی۔ بیچ میں خالو کے انتقال کی خبر ملی۔ اس وقت امی خالہ سے افسوس کرنے گئی تھی۔ یہ امی اور خالہ کی آخری ملاقات تھی۔ کچھ سالوں بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ ہم سب بہن بھائی بھی شادی شدہ ہو گئے تھے، اور سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ وقت کے آئینے پر بھول کی گیت چڑھ گئی، لیکن آج اتنے برسوں بعد خالہ نظر آئی تو میں رک نہ سکا، اور فوراً عارفہ خالہ کے پاس جا کر سلام کیا اور پوچھا، کیسی ہو خالہ؟ عارفہ خالہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، پہچانا نہیں کیا خالہ؟ میں سخاوت بی کا بڑا لڑکا احمد ہوں۔ احمد میرے بچے۔ خالہ اتنا ہی بول پائی اور مجھ سے لپٹ کر رو پڑی۔ وہ کبھی میری بلائے لیتی، کبھی گلے سے لگا لیتی۔
میں آگے والی گلی میں رہتا ہوں خالہ، کبھی گھر آنا۔ ضرور آؤں گی بیٹا۔ میں جانے کے لیے مڑا لیکن مجھے ایسا لگا جیسے خالہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں پلٹ کر خالہ کی طرف دیکھنے لگا لیکن خالہ کچھ بولی نہیں، بس مجھے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ چلتا ہوں خالہ، بولتا ہوا میں آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ خالہ نے آواز دی، احمد۔ میں واپس پلٹ کر خالہ کے قریب جا کر بولا، جی خالہ بولیے۔ خالہ کچھ دیر پشو پیش میں خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شرمندہ سی ہوتی ہوئی بولی، زکوٰۃ بانٹ دی کیا؟ میں حیرت اور غم سے خالہ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اگر بچی ہو تو مجھے دے دینا بیٹا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ خالہ کے جملے بم کی طرح میرے کانوں میں دھماکے کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ روا روی میں اتنا ہی بول پایا، جی خالہ بچی ہے، کل دے جاؤں گا، اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر بہت دیر تک روتا رہا۔ میری بیوی نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے عارفہ خالہ سے ہوئی ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بیوی نیک خاتون تھی، ہم دونوں نے مل کر خالہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن میں خالہ کے گھر گیا اور خالہ کو اپنے مکان پر لے آیا۔ میری بیوی نے خالہ کو غسل کروا کر نئے کپڑے پہناتے ہوئے کہا، خالہ اب آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی تائید میں اس بات میں گردن ہلا دی۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی۔ خالہ میرے قریب آ کر بولی، بیٹا میں اس کے مستحق نہیں ہوں۔ میں نے خالہ کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے کہا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے خالہ۔